अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम थानी बदायूनी की एक गज़ल पर बात करने जा रहे हैं। थानी बदायूनी 13 सितंबर 1879 ईस्वी को कस्बा इस्लाम नगर ज़िला बदायूं में पैदा हुए। 27 अगस्त 1941 ईस्वी को अपने वतन से सैकड़ों मील दूर यानी हैदराबाद में इस जहान फानी से कूच कर गई। थानी बदायूनी को शेर व शायरी का शौक बचपन से ही था। 11 साल की उम्र में उन्होंने पहली गज़ल कही। फानी बदायूनी को उर्दू के मुमताज़ शुआरा में शुमार किया जाता है। उनकी शायरी में आला दर्जे की फनकारी पाई जाती है। एहसास की शिद्दत, ख्याल की बुलंदी और दर्द अंगेज़ी उनके अशआर की खुसूसियात हैं। लेकिन उनका ख़ास मौजू मेरे प्यारे तलाब गमे हयात है। उन्होंने इश्क व मोहब्बत पर भी गज़लें कही हैं, साथ में तसव्वुफ़ व मारिफत के मज़ामीन भी नज़्म किए हैं। इसी तरह ये जो फानी बदायूनी हैं, उनके यहाँ मौत महबूब की हैसियत रखती है। वो इसे यानी मौत को अपनी ज़िंदगी के सारे दुखों का इलाज समझते हैं। इसलिए फानी बदायूनी को यासियात का इमाम कहा जाता है। यासियात माय डियर स्टूडेंट्स यासियत से बना है, जिसके मानी मायूस होने की कैफियत के हैं। यही वजह है कि फानी बदायूनी को यासियात का इमाम कहा जाता है। अब हम फानी बदायूनी की इस गज़ल को लेने जा रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। इस गज़ल का जो पहला शेर है, मतलब है, वो इस तरह है। दुनिया मेरी भला जाने महंगी है या सस्ती है, मौत मिले तो मुफ्त ना लो, हस्ती की क्या हस्ती है। इस शेर में फानी बदायूनी ज़िंदगी और मौत का तज़किरा छेड़ते हुए फरमाते हैं कि मैं क्या जानूँ, दुनिया मेरी भला जाने, मैं क्या जानूँ कि ये दुनिया सस्ती है या महंगी है। इस दुनिया में जीना आसान है या मुश्किल है, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है। अगर मुझे मौत मुफ्त में भी मिलेगी तो भी मैं उससे लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी को मुफ्त में क्यों गंवा दूँ। तो यहाँ पर फानी बदायूनी कहना चाहते हैं कि जो ज़िंदगी अल्लाह ताला ने मुझे, कुदरत ने मुझे दी है, मैं इस ज़िंदगी में कुछ काम करना चाहता हूँ, इसलिए मैं अभी मौत के करीब जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। दूसरा शेर, आबादी भी देखी है, वीरानी भी देखी है, जो उजड़े और फिर न बसे दिल वो निराली बस्ती। इस शेर में फानी बदायूनी ने दिल को निराली बस्ती से ताबीर किया है और फरमाते हैं कि मैंने आबादियों को भी देखा है, वीरानियों को भी देखा है। आबादी वीराने में जाके तब्दील होती है और जो उजड़ जाता है इस दुनिया में, कई दिनों के बाद वहाँ पर आबादियाँ होती हैं। लेकिन एक वो निराली बस्ती है, एक वो अनोखी बस्ती है जो एक बार उजड़ जाए फिर उसका जुड़ जाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। वो निराली बस्ती, अनोखी बस्ती क्या है? वो दिल है। वो है कि यहाँ पर फानी बदायूनी कहना चाहते हैं कि दिल एक निराली बस्ती है। ये जो शीशे की तरह एक बार उजड़ जाता है
تو پھر ہم لاکھ کوشش کرنے کے باوجود اس کو جوڑنے کی کوشش کریں گے، پھر بھی یہ شیشہ جڑ نہیں سکتا ہے، اس کا جڑنا مشکل ہی ناممکن ہے۔ اسی طرح یہ جو دل ہے، ایک بار اجڑ گیا، ایک بار ٹوٹ گیا، پھر اس کو جوڑ دینا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ میرے پیارے طلاب، اب اسی غزل کا جو تیسرا شعر ہے وہ اس طرح ہے: جان سی شائی بک جاتی ہے ایک نظر کے بدلے میں، آگے مرضی گاہ کی ان داموں تو سستی ہے۔ اس شعر میں فانی بدایونی اس کو محبت کو ایک عجیب چیز مانتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کی ایک نظر کے بدلے میں اپنی جان جیسی قیمتی چیز نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب آگے گاہک کی مرضی ہے، خریدار کی مرضی ہے، محبوب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اب آگے محبوب کی مرضی ہے کہ اپنی ایک نظر کے بدلے میں وہ میری جان جیسی قیمتی چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح جگ سونا ہے تیرے بغیر، آنکھوں کا کیا حال ہوا، جب بھی دنیا بستی تھی اب بھی دنیا بستی ہے۔ اس شعر میں فانی بدنی فرماتے ہیں، اپنے محبوب کی عدم موجودگی کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، مجھے یہ دنیا اجڑی ہوئی سی معلوم ہوتی ہے، سونا، ویران، اجڑا ہوا، مجھے یہ دنیا ویران لگتی ہے، اجڑی ہوئی لگتی ہے تیرے بغیر۔ اب تیری جدائی میں مجھے کتنے غم اٹھانے پڑے۔ میری آنکھوں کا حال دیکھیے آپ کہ میں نے آپ کی جدائی میں اتنے آنسو بہائے ہیں کہ اب میری آنکھیں بھی خراب ہو چکی ہیں۔ دنیا پہلے بھی آباد تھی، دنیا پہلے بھی چلتی تھی، اب بھی دنیا آباد ہے، لیکن میرے لیے یہ دنیا آباد نہیں ہے۔ تیرے بغیر، تیری عدم موجودگی میں میرے لیے یہ جو دنیا ہے یہ اجڑی ہوئی سی مجھے معلوم ہوتی ہے، یہ مجھے ویرانی جیسی معلوم ہوتی ہے۔ گویا کہ یہاں پر فانی بدائی نے اپنے محبوب کی عدم موجودگی کو اس طرح بیان کیا ہے کہ میں اپنے محبوب کے بغیر اس دنیا میں رہ نہیں سکتا ہوں۔ دنیا تو آباد تھی پہلے بھی، اب بھی ہے، لیکن میرے لیے دنیا ویران ہے اپنے محبوب کے بغیر۔ آنسو تھے سو خشک ہوئے، جی ہے کہ امڑ آتا ہے، دل پہ گھٹا سی چھائی ہے، کھلتی ہے نہ برستی ہے۔ اے میرے محبوب، میں نے آپ کی جدائی میں اتنے آنسو بہائے ہیں کہ اب میری آنکھوں سے آنسو بھی خشک ہو چکے ہیں۔ اب میرے دل پر بادل کی گھٹا سی چھائی ہوئی ہے جو نہ کھلتی ہے نہ برسنے کا نام ہی لیتی ہے، یعنی میرے دل پر ایک ایسا بوجھ پڑا ہوا ہے جو اب ہلکا ہونے کا نام ہی نہیں لیتا ہے۔ دل کا اجڑنا سہل سہی، بسنا سہل نہیں ظالم، بستی بسنا کھیل نہیں، بستے بستے بستی ہے۔ اس شعر میں فانی بدایونی دل کے اجڑنے کو سہل یعنی آسان قرار دیتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں کہ چلیے میرے محبوب، دل کا جو اجڑنا ہے، دل کا ٹوٹ جانا، یہ آسان ہے، لیکن دنیا بسانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ دنیا بسانے کو یہاں پر شاعر نے مشکل کام قرار دیا ہے۔ کیوں؟ کہا ہے کہ دنیا بسانے میں بھی صدیاں لگ جاتی ہیں، اور کئی صدیوں کے بعد پھر دنیا، پھر گھر، پھر سوسائٹی
یا پھر شہر آباد ہوتے ہیں. اے میرے ظالم محبوب چلیے، میرا دل تو اجڑ گیا، ٹوٹ گیا، یہ تو آسان تھا، لیکن یہ دنیا کا اجڑ جانا یہ آسان کام نہیں ہے. صدیاں لگ جاتے ہیں تبھی شہر بستیاں آباد ہوتی ہیں. پانی جس میں آنسوں کیا، دل کے لہو کا کال نہ تھا، ہائے وہ آنکھ اب پانی کی 2 بوندوں کو ترستی. پھر اپنے محبوب کی جدائی کا رونا روتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، میں نے اتنے آنسو بہائے ہیں کہ اب میری آنکھوں سے آنسو خشک ہو چکے ہیں. میں نے اتنا رویا ہے تیری جدائی میں کہ اب میری جو یہ آنکھیں ہیں یہ پانی کی 2 بوندوں کو بھی ترستی ہیں. اس میں اب 2 قطرے بھی موجود نہیں ہیں اس آنکھ میں، تاکہ میں آپ کی یاد میں ان کو بہا سکوں. لیکن میں نے اتنا رویا آپ کی جدائی میں کہ اتنی خشک ہو چکی ہیں، اتنی خشک ہو چکی ہیں کہ اب ان آنکھوں میں پانی کے 2 قطرے بھی موجود نہیں ہیں. اے میرے محبوب، یہ آپ کی جدائی میں ہوا ہے. بڑے اسٹوڈنٹس، یہ ہم نے آسان سا ترجمہ یا آسان سی تشریح اس غزل کی ہے. آئندہ ویڈیوز میں ہم پھر سے ان غزلوں پر آگے یہ جو ہمارے نصاب شامل شعراء کی غزلیں ہیں یا ان کی نظمیں ہیں ان پر بات کریں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ.